مسافر ہیں، ساتھ بچے ہیں، عورتیں ہیں، لڑائی کی نیت سے نہیں آئے، راستے میں گھیرا ڈال لیا گیا ہے اور مطالبہ کر رہے ہیں یزید کی بیعت کر لو۔ خوف بھی ختم ہو جائے گا، پانی بھی کھل جائے گا، دولت بھی مل جائے گی، عہدہ بھی مل جائے گا۔ آپ جس موقع پر ڈٹے ہوئے ہیں، خوف مسلط کر کے دیکھا جا رہا ہے، ثابت قدم رہتے ہیں کہ ڈاواڈول ہو جاتے ہیں۔ والجوع، بھوک اور پیاس کا یہ عالم ہے کہ 3 دن ہو گئے خیمے کے اندر پانی کی بوند نہیں جا سکی۔ خان صاحب بڑے بڑے بندے چوری کرتے پکڑے جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار تم تو بڑے معزز بنے ہو، یہ تم نے کیا حرکت کی؟ وہ کہتا ہے حافظ جی خود تو بھوک برداشت کر لیتا، بچے کی بھوک نہیں دیکھی جاتی تھی، بچے کو بھوکا تڑپتا دیکھ کے بس ڈاماڈول ہو گیا۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت پر قربان جائیں، بچے پیاس سے بلک رہے ہیں، اس کے باوجود آپ یزید کے آگے نہیں جھکتے، اپنے موقع پر ڈٹے رہتے ہیں۔ حسین تیری عظمت پہ کروڑوں سلام۔ ورنہ بچے کی پیاس دیکھ کے بھلے بھلے بندے، اس کی بھوک دیکھ کے بھلے بھلے بندے اپنی ہمدردیاں چینج کر لیتے۔ پھر فرمایا وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں میں کمی کا امتحان یہی ہے، سب کچھ لٹ گیا ہے۔ وَالْأَنفُسِ، جانوں میں کمی کا یہ عالم ہے۔ جوان بیٹا ہے علی اکبر، اس کا لاشا بھی وہی رکھا ہوا ہے۔ قاسم، اونو محمد، ایک بندہ بڑا اکڑ کے چلتا ہے اور کہتا ہے میری یہاں باواں بڑیاں نے، کیا مطلب ہوتا ہے؟ میرے رشتہ دار بڑے ہیں، میرے بیٹے، میرے بھائی، میرے بھانجے۔ تو اس کو جھکانا ہو تو کیا کرتے ہیں؟ اس کے بازو کاٹ دیتے ہیں، اس کے بھائی، اس کے بیٹے اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ جب وہ نہیں رہتے تو پھر بندہ جھک جاتا ہے۔ اے حسین تیری عظمت پر قربان جائیں، تیرے بیٹے، تیرے بھانجے، تیرے بھتیجے سب کو شہید کر دیا گیا، اور پھر بھی تو اپنے موقف پہ قائم رہا، تیری عظمت پہ کروڑوں سلام۔ میں کہتا ہوں کہ جوان بیٹے کی لاش سامنے رکھی ہو اور پھر بندہ صبر کرے، یار بڑی بات ہے۔ خوف بھی ہے، ادھر چند نفوس قدسی ہے، ادھر لشکر جرار ہے، اور گھر میں بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، بیماری بھی ہے، اور علی اکبر کا لاشا بھی رکھا ہے۔ اس کے باوجود خیمے سے اذان کی آوازیں آ رہی ہیں، نمازیں ادا ہو رہی ہیں، قضا نہیں ہو رہی۔ ارے تو نماز کیوں نہیں پڑھ رہا؟ میں غلط ہوں بھائی، میرے جھولی میں ڈال دو۔ میرے امام نے میدان کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر سجدہ کیا ہے۔ کہاں کیا ہے؟ اونچی بولو یار۔ تو اے سی لگی مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھتا، کیا منہ دکھائے گا امام حسین کو؟ تیرے لیے لڑائی صرف ایک بات کی تھی، یزید کہتا تھا میری بیعت کر لو، آپ نے فرمایا میں نے تیرے بدبخت کی بیعت،
یزید نے اپنی بات منوانے کے لیے ظلم و ستم کی اخیر کر دی، لیکن امام کو بیعت کے لیے راضی نہ کر سکا۔ اس سے پتا چلا یزید ظلم و ستم کی اخیر کر کے بھی ہار گیا ہے، اور میرا امام سب کچھ لٹا کے بھی جیت گیا ہے۔ زمین میں ڈالا ہے، ایک دانے کے بدلے کئی ملے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک میں صرف ایک بچہ بچا ہے، اور اس ایک بچے سے آج پوری دنیا میں سید زادے موجود ہیں۔ دنیا کے کسی تختے پہ چلے جاؤ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کی خوشبو تمہیں آئے گی۔ اور یزید کے 14 بیٹے تھے۔ کتنے تھے؟ اونچی بولو یار۔ اس کے 14 بیٹے تھے، اور اس کی نسل آج نظر نہیں آ رہی۔ پھاڑا ہو، بلکہ ساری زندگی بقایا آپ نے کیسے گزاری، میں ایک چھوٹی سی جھلک آپ کو سناؤں، اللہ کرے میری بات یہ دلوں میں اتر جائے۔ آپ نے ایک سرائے بنائی ہوئی تھی، اور جو مسافر ہوتے تھے نا، مسافر خانے، مسافروں کے لیے آپ نے رہائش گاہ اور ان کے کھانے پینے کا بندوبست کیا کرتے، مسافروں سے دعائیں لیتے تھے۔ ایک مرتبہ مسافروں میں ایک ایسا مسافر بھی آ گیا جس نے میدان کربلا میں اہل بیت اطہار کے بچوں پر ظلم و ستم کی اخیر کر دی تھی۔ یعنی دیکھو یار، دشمنی تو ہوتی ہے زندوں کے ساتھ، اور جو پردہ کر جائے اس سے کیا دشمنی۔ اس بدبخت نے جو لاشیں تھے ان کے اوپر گھوڑے دوڑائے تھے، سیدوں کے جو شہداء تھے اپنے گھوڑے کی ٹاپوں کے نیچے ان کے لاشیں، ان کے اوپر گھوڑے دوڑائے۔ یعنی یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ ایک مرتبہ وہ بندہ بھی مسافر بن کر وہاں آ گیا۔ کیا بن کے؟ جب وہ مسافر بن کر آیا تو آپ نے اس کو بڑا پروٹوکول دیا، سب سے اعلیٰ کمرہ اس کو دیا، بہترین بستر دیا، اور کھانا بہترین قسم کا، اور ہر وقت اس کو پھل وغیرہ اور دیگر چیزیں، وہ اندر ہی اندر مرتا چلا جائے کہ یار یہ میرے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، میں نے ان کے ساتھ، ان کی آل کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور یہ کیا کرے۔ اندر ہی اندر مرتا جا رہا ہے۔ خیر وہ 2-3 دن رہا، آپ نے اس کی بڑی خدمت کی، اور جب وہ جانے لگا تو آپ نے اس کو تحفے تحائف بھی دیے، یہ بچوں کے لیے یہ لے جا، فلاں کے لیے یہ لے جا، تحفے تحائف بھی دیے، اور وہ اندر ہی اندر اور مرتا چلا گیا، یہاں تک کہ وہ تحفے تحائف لے کر تھوڑی دور گیا تو اس نے یہ سمجھا کہ شاید انہوں نے مجھے پہچانا نہیں ہے، غلط فہمی میں یہ ساری خدمت ہو رہی ہے۔ اس کے ضمیر نے اتنا ملامت کیا کہ وہ تھوڑی دور جا کے پھر واپس آ گیا، تو آ کر کہنے لگا حضرت صاحب آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے، آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے۔ آپ نے اشارہ فرمایا جب تو پہلے دن آیا تھا میں نے اسی وقت تجھے پہچان لیا تھا۔ کہنے لگا پہلے دن ہی پہچان لیا؟ فرمایا ہاں پہلے دن ہی پہچان لیا۔ کہنے لگا پھر میرے اوپر اتنی نوازشیں کیوں کی؟ کتنے؟ یہ تعداد تھوڑی، 1 لاکھ کے قریب 90,000 فوجیوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ کیوں ڈالے پتہ ہے؟ ان کی سپلائی لائن کٹ گئی تھی۔ سپلائی لائن کیا ہوتی ہے؟ وہ راستہ جہاں سے فوجیوں کو کھانا، پانی، اسلحہ جاتا ہے۔ جب آپ کسی دشمن کی سپلائی لائن کاٹ لو سمجھ جاؤ تم نے میدان مار لیا ہے، کیونکہ جب پانی، کھانا نہیں جائے گا فوجی کو، فوجی بھوکا کب تک لڑے گا؟
ہتھیار ڈال دے گا. جب سپلائی لائن کٹ گئی تو 90,000 فوجیوں نے ہتھیار ڈال دیے. اے حسین تیری عظمت پہ کروڑوں سلام. تیری سپلائی لائن کٹی ہے اور پھر بھی تو جھک نہیں رہا. تیری عظمت پہ کروڑوں سلام ہے. میرا حسین بزدل نہیں ہے, ڈرا ہوا نہیں ہے. یار اتنا ہمت والا, اتنے جذبے والا, اتنا بہادر. میں ایک اشارہ کرنے لگا ہوں. ہماری اس مسجد کے باہر چوک ہے. چوک میں کھڑے ہو کے میں 4-5 ہوائی فائر کر دوں, کیا کروں؟ باپ اپنے بچوں کو کمرے میں بند کر دی, ماں اپنے بچوں کو کمرے, بچے باہر نہیں جانا, گولی چلنی پئی ہے, گولی لگ جائے گی, خبردار باہر نہیں جانا. یار خالی ہوائی فائر, ماں بچے کو اندر بند کر رہی ہے, اور میرا حسین اپنے علی اکبر کو تیار کر کے کہاں بھیج رہا ہے. خدا کی قسم ذرا تصور تو لاؤ. ارے وہاں بھیج رہا ہے جہاں تھوڑی دیر کے بعد آواز آئے گی, اے حسین اپنے جوان علی اکبر کا لاشا اٹھا کے لے جا. یار میرا حسین 61 سال کا ہو اور کس طرح جوان علی اکبر کا لاشا اٹھایا ہوگا. یار پاؤں سنبھال رہا ہے تو ہاتھ نیچے گر رہا ہے, ہاتھ اٹھاتا ہے تو پاؤں نیچے گر رہا ہے. کس طرح میرا حسین اپنے جوان علی اکبر کا لاشا اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر لایا ہوگا. یار خیمے میں لا کے علی اکبر کا لاشا رکھا ہے اور اگلے بچے کو پھر تیار کر کے بھیج رہا ہے. اے حسین تیری عظمت پہ کروڑوں سلام. حضرت صاحب بڑے بڑے متقی پرہیزگار دیکھے گڑبڑ کریں, یار تین کیوں ہے آوے. حافظ جی اپنی ਭੁੱਖ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ. بچے بیمار تھے, ان کی بیماری نہیں دیکھی جاتی تھی, اس لیے غلط کام کرنے کے لیے آمادہ ہو گیا. اے حسین تیری عظمت پہ کروڑوں سلام. تیرے گھر میں بھوک بھی ہے, پیاس بھی ہے اور عابد بیمار بھی ہے, لیکن پھر بھی تو یزید کے آگے نہیں جھک رہا. ثابت قدم ہے, تیری عظمت پہ کروڑوں سلام.